مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی دو مثالیں بہت فکر مند کر دیں گے۔ ایک آرا دیا گیا بڑھئی کو، ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 درخت، تیسرے دن 8 درخت۔ کیا بھائی دن ہوتے جا رہے ہیں، کم درخت کٹ رہے ہیں؟ سوچنے پتا چلا کاٹنے کے لیے تو آرے نے وقت دیا، اپنی دھار تیز کرنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ اپنے دل کے نور کی دھار تیز کرنے کے لیے وقت دینا ہوگا، تبھی باطل کا نقشہ کٹے گا۔ کمیٹیوں سے شکوہ ہے، دعا کی توفیق نہیں ہے۔ شکایت سے حالات نہیں بدلیں گے، دعا سے حالات بدلیں گے۔ کھیتیوں میں آپ نے دیکھا ٹماٹر کے پودے کے ساتھ جنگلی گھاس بھی اگ جاتی ہے، اور وہ کھاد کی طاقت کو لے لیتے ہیں جنگلی گھاس۔ اگر اس کو نہ نکالا جائے تو ٹماٹے کا پودا تو سوکھنے لگ جائے گا، جنگلی گھاس طاقتور ہو جائے گی۔ ہر نعمت کے ساتھ ایک نفسانی بیماری ہوتی ہے۔ اگر دولت کے ساتھ شکر بھی ہوگا، عجب بھی ہوگا۔ اگر عجب کا علاج نہ ہو تو دولت کی پوری توانائی عجب ہی کھا جائے گا۔ آدمی فرق کر نہیں پاتا استغنا کس حد تک ہے، تکبر کس حد تک ہے۔ تکبر کو استغنا سمجھتا ہے، بزدلی کو تواضع سمجھتا ہے، بدزبانی کو احقاق حق سمجھتا ہے، مجمع کی تحقیر کو بے باکی سمجھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق اللہ العظیم۔ مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے، کہ تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا، کہ تم اگر چاہتے تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا، ان کے محبوب سے دوستی چاہیے، ان کے محبوب سے دوستی چاہیے، اور شافع روز محشر تو وہ ہیں مگر، شافع روز محشر شافع روز محشر
شرط وہ ہے مگر ان کو بھی پارسا امتی چاہیے، ان کو بھی پارسا امتی چاہیے، اور قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے، کہ قبر میں ان کو قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے اپنا کردار بھی سنتی چاہیے، کہ قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے اپنا کردار بھی سنتی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے۔ دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، ہر دور میں حضور کا چرچا کریں گے ہم، دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، کسی کا کریں گے ہم، ہر دور میں حضور کا چرچا کریں گے ہم، ہر دور میں حضور کا چرچا کریں گے ہم، سیرت بیان کر کے خدا کے حبیب کی، خدا کے حبیب کی سیرت بیان کر کے خدا کے حبیب کی، خدا کے حبیب کی انسانیت کی رسم کو زندہ کریں گے ہم، انسانیت کی رسم کو زندہ کریں گے ہم، دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، شمع محمدی کو جلا کر خلوص سے، جلا کر خلوص سے، شمع محمدی کو جلا کر خلوص سے، جلا کر خلوص سے، دنیا کے گھر میں آج اجالا کریں گے ہم، دنیا کے گھر میں آج اجالا کریں گے ہم، ہر دور میں حضور کا چرچا کریں گے ہم، جب تک مجاز ہی پہ رہیں گے جہان میں، رہیں گے جہان میں، جب تک مجاز ہی پہ رہیں گے جہان میں، رہیں گے جہان میں، ذکر رسول
رسول مدح صحابہ کریں گے ہم، ذکر رسول مدح صحابہ کریں گے ہم، دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، ہر دور میں حضور کا چرچا کریں گے ہم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ابھی حضرت ہی کے قلم سے لکھا ہوا ایک تعارف نامہ مجھے حضرت نے بھیجا ہے، 10 صفحات کچھ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتا ہوں، تفصیل سے پڑھ لیجیے اسے۔ مجھے بھی پوری تفصیلات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن کئی ملاقاتیں اور حضرت کا کئی مرتبہ ہمارے مدرسے میں آنا ہوا، جلسوں میں، دیگر علماء کی نشستوں میں، مختلف موضوعات پر، اور میرا بھی خود حضرت کے تربیت الفضلاء جو پروگرام ہوتا ہے شوال میں 2 روزہ 3 روزہ، اس میں بھی جانا ہوا، اس میں سننے، بیٹھنے، سمجھنے، دیکھنے کے بعد تفصیلات معلوم کی۔ تو حضرت کا نام تو آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، مفتی ابو بکر جابر صاحب زیدہ مجدہم، حیدرآباد سے حضرت کا تعلق ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوئی، اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ سے بھی حضرت منسلک ہیں، اور پھر حضرت کا ایک ادارہ پڑھے بھی 10-15 سال تدریسی خدمات رہی۔ اب کہف الایمان کے حضرت بانی و محتمم ہیں، ناظم ہیں، کئی مدارس کے ذمہ دار سرپرست ہیں، بنین کے بھی، بنات کے بھی، اور مختلف تنظیموں، تحریکوں، مختلف میدانوں میں کام کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے، اور 1-2 بزرگوں سے حضرت کو جو ہے وہ خلافت بھی حاصل ہے، اور پھر حضرت کی کئی موضوعات پر ماشاءاللہ تصنیفات بھی ہیں جو اس تعارف میں ہم نہیں، آپ حضرات اسے دیکھ لیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمہ جہتی اور پھر ایک عالمگیر فکر رکھنے والے، اور پھر پورے عالم میں یہ حالات پر نظر رکھنے والے، اور مسائل و مسائل کے حل کے تعلق سے غور و فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیقی دماغ اور ذہن عطا فرمایا ہے، بہت بلند کردار اور بلند سوچ رکھنے والے ایک عالم دین کے درمیان اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اکابر سے حقیقی تعلق رکھنے والے، اور پھر ان کا اعتماد حاصل کیے ہوئے اپنے علاقے میں مختلف میدانوں میں کام کر کے اس کے نتائج کو انہوں نے دیکھا ہے، تو تجربہ، علم ایک بالکل الگ چیز ہے، پھر میدان میں کام کرنے کے بعد جو تجربات حاصل ہوئے، جو جن مسائل سے سامنا ہوا اور رکاوٹیں سامنے آئی، ان تمام طویل تجربات سے گزرنے کے بعد آدمی کے خیالات میں پختگی پیدا ہوتی ہے جو قابل استفادہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بہت مختصر وقت میں بہت آسانی سے ایک ایسا شخص ہمارے درمیان موجود ہے، ایک ایسا عالم دین، ایک عالم ربانی ہمارے درمیان۔ آپ بالوں کے سفیدی اور سیاہ پن پر مت جائیے گا، اکابر ہونے کے لیے بالوں کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن بچپنا نہیں جاتا، اور جو لوگ اکابر ہیں وہ جوانی میں بھی اکابر ہیں، اس کا تعلق سے علم سے ہے، تقدس سے ہے، اس کا تعلق تو جو ہے آدمی جو پیغمبر کے ظاہری و باطنی اوصاف کا وارث ہو، ان کی روایات کا امین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے رہبری کا کام لیتے ہیں، اور بلا مبالغہ، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری اس دعا کو اللہ اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت سے نوازے کہ مستقبل میں جو اکابر بنتے ہیں وہ جوانی میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو استفادے کی توفیق بھی عطا فرمائے، موقع بھی عطا فرمائے، سلیقہ عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے۔ میں کل بھی ایک مجلس میں کہہ رہا تھا، دوست سے پیسہ لینا آسان ہے،
جب دوست کے پاس کمالات خوبیاں ہوتی ہیں تو ان خوبیوں کو لینے میں کیوں آدمی محسوس کرتا ہے؟ یہ قابل اصلاح پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر جو ہے کرنا چاہیے کہ حضرت والا سے ہم بہت ادب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت جو ہے اپنے قیمتی تجربات، مفید نصیحتوں اور رہبریوں سے ہم سب کو نوازے تاکہ میدان میں کام کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ایک عالم دین کا عالم سے مربوط ہونا، عوام سے مضبوط رابطے کا ہونا، دینی فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ایسا وصف ہے جس سے کسی عالم کی زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ موٹی سی بات ہے، اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائے جا سکتے، اترنا پڑے گا۔ صراحی جتنی اکڑی رہے گی اتنے برتن خالی رہیں گے، اور جتنی صراحی جھکے گی اتنے برتن بھر جائیں گے۔ اور سب جگہ حصی طور پر دیکھ لیجئے کہ بھری ہوئی چیز کو ہی جھکنا ہوتا ہے، تھرماس کو ہی جھکنا ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی ہے جھکنا ہمیں ہی ہے۔ جو متواضع علم ہوتا ہے وہ بافیض ہوتا ہے، جو متکبر علم ہوتا ہے یا متواضع نہیں ہوتا وہ بے فیض علم رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا، شاگرد تیار نہیں ہوتے، اس کے علم کے اثرات قوم میں محسوس نہیں ہوتے۔ باوقار رابطہ، استغنا والا رابطہ، دین پہنچانے کی غرض سے رابطہ، کسی اور نہیں، دینے کے لیے، کچھ اور لینے کے لیے نہیں، ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم سب سے پہلے مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بستی کی عورتوں، کمزوروں، بوڑھیوں سے پوچھ لیا کرتے، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، اتنے آنے کے ٹماٹر لا لو، اتنے آنے کی کوتمیر لا لو، لکھ لیتے۔ اتنا بڑا آدمی عوامی رابطے کے لیے۔ ہمارے اکابر تبلیغی جماعت میں کبھی نکلتے، عوام الناس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو قرآن زیادہ اچھا نہیں پڑھتے، بیچ میں تھوڑی سی اٹکن بھی بتا دیتے تاکہ عامی ان سے فائدہ اٹھائے، تاکہ عامی کے اندر سے جھجک ختم ہو۔ عوامی رابطہ ہمارا کام ہی ایسا ہے جو عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے مقتدی ہوں، مفتی اسے کہا جاتا ہے جس کے مستفتی ہوں، قاضی اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس مقدمہ لانے والے ہوں۔ مقتدی نہ ہو تو امام صاحب کیسے؟ سند یافتہ مفتی صاحب تو ہیں، عملاً مفتی نہیں ہے، مستفتی ہی نہیں۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مفتی تھے کہ جنہوں نے مستفتی خود پیدا کیے۔ بے طلبی سب سے بڑی بیماری ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے، بھوک کی دوا دے دو۔ بھوک کا نہ ہونا بیماری ہے، طلب کا پیدا نہ ہونا بیماری ہے۔ طلاق دے چکا، طلب پیدا نہیں ہوئی مسئلہ پوچھنے کی، والد کا انتقال ہوا، طلب ہی پیدا نہیں ہوئی،
میراث کی باریکیاں پوچھنے کی، پارٹنرشپ کے جھگڑے، خون بہہ گیا لیکن طلب پیدا نہیں ہوئی علماء کرام سے رجوع ہونے کی۔ امت میں طلب بھی پیدا کرنا ہے، طلب پوری بھی کرنا ہے، بتلانا ہے۔ یہ مسئلے ہمارے پاس حل ہوں گے، خدام دین کے پاس حل ہوں گے۔ مظاہر العلوم کے اکابر علماء میں سے گزرے مفتی اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعہ کی اذان ہو گئی، طلبہ مظاہر العلوم کے سامنے ٹھیلے بنڈی والے غیر مسلم کے پاس خریدنے کے لیے گئے، تو ٹھیلے والے نے کہا غیر مسلم نے کہ بیٹا خریدنے کے لیے آئے ہوں، دے دوں گا تمہیں، لیکن میں نے ملا جی سے سنا، مفتی اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اذان کے بعد جمعہ کے دن خریدنا تمہارے یہاں کوئی اچھا کام نہیں، مکروہ ہے۔ گویا طلبہ سے کہہ رہا ہے ٹھیلے والا، علماء کی صحبت کے نتیجے میں غیر مسلم کو پتہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد مکروہ ہے۔ عوامی رابطہ کیسا تھا بستی والوں کا؟ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرٹھ میں ایک صاحب سونے کا کاروبار کرتے تھے، ایک مولوی صاحب گئے، کپڑوں پر کچھ چاندی کا کام کروانا تھا، چاندی کا کام کروا لیا، کروانے کے بعد پیسے لانا بھول گئے، کہا کہ بھائی پیسے نہیں لایا، اب یہ دے دو، بعد میں سے پیسے لا کر دے دوں گا۔ اس زمانے میں اکابر کا فتویٰ یہی تھا کہ ادھار بیچنا بے صرف میں ناجائز ہے، گناہ ہے، سود کی ایک قسم ہے۔ جب حضرت نے کہا کہ اب تو میں لے جاؤں گا یہ سونا، یہ چاندی، قیمت بعد میں سے دوں گا، تو دکان والے صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو گناہ ہے، ادھار بیچنا تو ناجائز ہے، سونا چاندی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پیسے لا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایک کام کیجیے، آپ میرے سے قرض لے لیجیے، 100 روپے لے لیجیے، قیمت ادا کر دیجیے، آپ 100 روپے واپس کر دینا۔ حیران ہو گیا وہ شخص، کہاں سے پتا چل گیا تمہیں سونے کے بیچنے کے یہ مسائل؟ کاروبار شروع کرنے سے پہلے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے مسائل پوچھ لیے، انہوں نے بتایا تھا کہ جب اس قسم کی رکاوٹ ہو تو یہ کام کر لینا۔ دین دینے کے لیے عوامی رابطہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سور من حیات التابعین میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حج سے فارغ ہوئے، حجام کے پاس گئے، کہا بکم تحلق، کتنے پیسے میں حجامت کرو گے بھائی؟ تو حجام نے کہا لا اشترط علی المناسک، اعمال حج پر میں بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، جو دینا ہو دے دینا۔ حضرت اس کی خودداری سے، اصول پسندی سے، قناعت سے متاثر ہوئے۔ حضرت نے اپنا سر دیا تو اس نے کہا کہ دائیں طرف دیجیے، شروع تو دائیں طرف سے کیا جائے گا حلق کرنا، اور متاثر ہوئے حضرت۔ اس نے کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو، ذکر بھی کر لو۔ حلق ہو گیا، جو دینا تھا دے دیا، جانے لگے تو اس حجام نے کہا کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو۔ فقہی اعتبار سے الگ موضوع ہے، لیکن بتانا ہے اس حجام کی دین کی معلومات۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا کہاں سے سیکھا ہے تم نے یہ سب؟ تو حجام نے جواب دیا عطا ابن ابی رباح کی مجلس میں بیٹھتا ہوں مسجد حرام میں، اور ان کی صحبت میں سیکھا ہے۔ یہ ربط ہے، ایک ایک جزیہ آپ غور کر لیجئے، بے صرف کا جزیہ، مناسک کی رہبری، یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گہرا تعلق پڑھنے کے زمانے سے، پوری کفالت کی۔ پڑوسی تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شرابی، رات بھر پی کے ہنگامہ کرتا اور دیوانگی میں، بے خودی میں یہ اشعار پڑھتا: اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغری، دنیا نے میری قدر نہیں کی، ورنہ تو میں بہت کام آتا سرحدوں پہ لوگوں کو فوج کی مدد کرنے کے لیے۔ نشے میں بک رہا ہے، بتیا رہا ہے، ایک دن آواز نہیں آئی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کی شرارتوں سے بیزار ہو کر پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ دیکھیے آپ، بد اخلاقوں سے تعلقات، بد اخلاقوں کو نبھانا۔ علم آ جاتا ہے، حلم جلدی نہیں آتا ہے، حلم کے لیے محنت ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گے کوئی وحشی، کوئی نہیں ملے گا ابو سفیان، کوئی نہیں ہے حبار ابن اسود، کوئی نہیں ہے ہندا، پھر کیوں ناراضگی ہے؟ کون ہے پتھر مارنے والے؟ کون ہے قتل کے منصوبے کرنے والے؟ ضرورتوں کا غم ستا رہا ہے، ذمہ داریوں کا غم نہیں ستا رہا ہے، روٹی کا غم ستا رہا ہے۔ نہیں آئیں گے فاقے، کتنے فاقے آ گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے، لیکن فاقوں کے ڈر نے خدمت سے محروم کر دیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فقر تو آیا نہیں، فحشاء میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا، خدمت دین سے محرومی میں پڑ گیا۔ عوامی رابطہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ بادشاہ شاہان مملکت سے تعلق رکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پڑوسی ملک بنا، محمد علی جناح کو خطوط لکھے، ضرورت کی رہبری کی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مراسم مختلف قسم کے بادشاہوں سے، امراء سے، رؤساء سے آپ زیادہ جانتے ہیں۔ افادہ نہیں ہوگا، ایک شیشی سے دوسری شیشی میں منتقل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ دونوں کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور جس سے ڈالنا ہے وہ بھرا ہوا ہو، اور تیسری شرط جھکنا پڑے گا اسی کو جو بھری ہوئی ہے۔ پہلے انسیت، پھر محبت، پھر اطاعت۔ کئی مہینے چائے پلایا 3 دن جماعت پہ نکالنے کے لیے، کئی ہفتے سلام کیا دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ آسان نہیں ہے دل جیتنا، آسان نہیں ہے دل جیتنا، اور دل جیتے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دل جیتے بغیر کام کیسے ہوگا؟ مشن کا حصہ کیسے بنائیں گے؟ مسائل کی طرف رہبری کیسے کریں گے؟ بھٹکل ہماری حاضری ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہر جگہ ہم سناتے رہتے ہیں 1100 سال سے دارالقضا ہے، ہر جگہ ہم نے سنایا۔ قاضی عبدالرب صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ہم تو اجنبی تھے ان کے لیے، طالب علموں کا استقبال کیا، لاڑو پیار سے کھلایا دسترخوان پر، اور فرمایا کہ 200 سال کے مقدمے محفوظ ہیں، ہندوستان کی کسی عدالت میں نہیں، اور 1100 سال سے دارالقضا چل رہا ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں کبھی عشاء کے بعد کسی مقدمے کے تصفیہ کے لیے، اٹھتا ہوں دوسرے دن کی اشراق میں۔ 3 خاندانوں کی جائیداد تقسیم کرنا ہے، اگر بیچ میں چھوڑ دوں گا الجھن باقی رہ جائے گی، شیطان کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ عوامی رابطہ، نسبت کافی نہیں ہے مناسبت کے بغیر، جسمانی قربت کافی نہیں ہے فکری مناسبت کے بغیر۔ میں قاسمی ہوں، پڑھا ہی نہیں تاریخ دارالعلوم، قاسمی ہوں، پڑھا ہی نہیں کسی دیوبندی عالم کو،
میں ندوی ہوں، رنگ آیا ہی نہیں عبداللہ حسنی صاحب کا، رنگ آیا ہی نہیں علامہ شبلی سے سلیمان ندوی کا، نسبتیں ہیں، مناسبت کہاں؟ میں مظاہری ہوں، میں فلانے ادارے سے، فلانے تزکیائی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کے، ان کے افکار میں، ان کے مشن میں ترجمان بن جائیں، تبھی حق ادا ہوگا۔ بڑوں نے محنت کی، ہم تیار ہو گئے۔ اگر ہم محنت کریں گے آئندہ کی نسل تیار ہوگی۔ اگر بڑوں نے محنت کی دین کی سطح تک، ہم نے آگے محنت نہیں کی تو یہ سطح باقی نہیں رہے گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا ان کی دعا کا یہ جملہ، اے اللہ بانجھ بنا کر موت نہ دیجیے، اپنے بعد کام کرنے والوں کو تیار کر کے مروں۔ تعلیم بالغہ، درس قرآن، آس پاس کے دیہات، علماء اکثریتی علاقہ ہے۔ پہلے ایک عالم ہوتا، پورے جنگل کو سنبھالتا، کوئی فتنہ سر ابھار نہیں سکتا۔ اب اتنی بڑی تعداد ہے، تقسیم کار ہو جائے، بھائی ہم کام تقسیم کر لیں گے، ہم اجتماعی مشورہ کریں گے، جمعہ کی خطابت مؤثر کریں گے، دیہاتوں میں تبلیغ کا ماحول آپ کے لیے ہم مزاج ہے، قدرداں ہے، ذمہ دار، آپ کو مواقع دے رہا ہے، تھوڑا سا مزاج کو سمجھ لیا، ان تبلیغی بھائیوں کے ساتھ آس پاس کے دیہاتوں کا دورہ۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں ہمارے یہاں مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے لکھا فیضان صدیق میں حضرت کے ساتھ میں ایک ہفتہ تھا، ایک ہفتے میں 50 گاؤں کا سفر کیا۔ یو پی میں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کتنے قریب رہتے ہیں، ایک ہفتے میں 50 گاؤں کا سفر۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں آسام میں، علامہ باسکندی رحمت اللہ علیہ، بڑا کام لیا اللہ نے ان کے ذریعے سے۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہہ رکھا تھا مجھے آسام کے ہر گاؤں میں لے جانا، ورنہ میں تمہارا گلا پکڑوں گا قیامت کے دن۔ ہر گاؤں میں گئے، ایمان والے تک بات پہنچ جائے اللہ کی، میں بری ذمہ ہو جاؤں اللہ کے دربار میں۔ ہمارے یہاں کرنول ضلع ہے، وہاں پر ایک بڑے تیلگو زبان کے ماہر، کئی کتابوں کے مترجم گزرے ہیں، نور اللہ قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عید اکثر و بیشتر زندگی میں کسی دیہات میں جا کر کی۔ ایک رات پہلے چلے جاتے، لوگوں کو سناتے، انعام کی رات، لیلۃ الجائزہ، کرنے کے کام اور دین کی بات سنا کر آتے کہ عید کا دن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، چلو کچھ اللہ اللہ سنا کے آ جاؤ۔ عوامی رابطہ، شادی سے پہلے بٹھایا خاندان کے لوگوں کو، بستی کی بچیوں کو۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ خیر النساء بہتر رحمت اللہ علیہا کی حسن معاشرت سنا دیجئے، کم سے کم ایک ایک جملہ تجربات کا سمندر ہے، ابھی بھی پڑھتے ہیں نئی زندگی محسوس ہوتی ہے، تجربات کا سمندر ہے۔ کیسی موٹی موٹی پیاری پیاری کام آنے والی نصیحتیں وہ کیا کرتی تھی اپنے خاندان کی بچیوں کو۔ کام ہے درس قرآن ہم نے قائم نہیں کیا، لوگ گمراہ فکر لوگوں کے درس قرآن سے جڑ گئے، ہم نے درس حدیث نہیں دیا تو لوگ غیر مقلدیت سے متاثر ہو گئے، ہم نے درس عقائد نہیں دیا تو لوگ انجینئر علی مرزا کے گرویدہ ہو گئے، ہم نے صحیح طریقت کا نظام نہیں بتلایا تو لوگ گوہر شاہی بنتے چلے گئے، ہم نے تشریح نہیں کی احادیث اشراط الساعہ کی تو لوگ شکیلی بنتے چلے گئے، کسی کو بھی مان لیا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب کام تھے
عوامی رابطے کے، لوگوں اپنے ڈاکومنٹ درست کر لو، طلاق کے اوپر قدم اٹھانے والا آ جاؤ بھائی، میں کاؤنسلنگ کروں گا، میں عاجزی کے ساتھ سمجھاؤں گا، پورا باب سناؤں گا، طلاق کے نقصانات کیا ہوں گے، نسل کیسے اجڑے گی، اسکول قائم کرنا، ٹیوشن سینٹر قائم کرنا بہت ضرورت ہے۔ آپ میں سے اکثر ڈگریاں کیے ہوئے ہیں، عصری علوم پر عبور ہیں، آپ ہوم ورک کروا دیجئے، آپ میتھس پڑھا دیجئے، سائنس پڑھا دیجئے، اس کے ساتھ عقیدے سنا دیجئے، نسل بچ جائے گی۔ ہم ہیں، بیٹی مرتد کیسے ہو رہی ہے گلی کی، ہم ہیں، محلے کے نوجوان چبوتروں پر اپنی عمر کیسے ضائع کر رہے ہیں، کسک کیوں محسوس نہیں ہوتا، درد کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ تو یہ پہلی بات ہے کہ عوامی رابطہ اور عوامی رابطے کی جو شکل بن سکتی ہے، اپنی حیثیت، باہمی مشاورت، اکابر کی رائے سے بادل بنیں گے تو پھر پیاسوں کو بھی مل جائے گا، کنواں بنیں گے تو بہت ہی محدود قسم کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ہم عوام کے مطلوب بن کر نہیں رہیں گے، عوام کے طالب بن کر رہیں گے۔ ہم عوام کے طالب ہیں، ہم عوام کے طالب ہیں، عوام کے مطلوب نہیں ہیں۔ مطلوب بنیں گے تنہائی رہ جائیں گے، طالب بنیں گے تو مطلوب بھی بن جائیں گے۔ آئیں گے دنیا، قدر کرے گی دنیا، پوچھے گی دنیا، رات دن رابطے میں رہے گی۔ دوسری بات میرے بزرگوں، دین کے مٹنے کا غم۔ حضرت علی میاں ندوی ہمارے اکابر، مزاج نبوت کا اہم وصف ہے متواصل الاحزان، دین کے مٹنے کا غم۔ اینقص الدین وانا حی، ابو بکر زندہ رہے۔ غور یہ کیجئے، حضرت ابو بکر کی زندگی میں 100% دین ہے، وہاں کی عوام کی زندگی میں 100% دین ہے۔ صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں 2 تبدیلیاں کر دی، امیر کو نہیں دیں گے، امیر کو نہیں دیں گے۔ اس تبدیلی پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر یہ رسی دیتے تھے اور آج رسی نہیں دیں گے، ابو بکر اس پر بھی لڑے گا۔ شریعت کے ایک مسئلے کا بدلنا گوارا نہیں ہے۔ یہاں پر تو ایمان خطرے میں ہے، یہاں پر تو بیٹیاں ارتداد میں ہیں، یہاں تو بے نمازی اپنے گھر میں پل رہے ہیں، یہاں تو بے پردہ اپنے خاندان میں ہیں۔ کتنی ضرورت ہے دین کے مٹنے کا غم۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ندوۃ العلماء کی مجلس میں اجلاس ہوا، حضرت نے فرمایا اس شخص کی خوبی تھی حمایت دین نہیں، حمیت دین کا جذبہ تھا۔ جوہر شناسی، شخصیت شناسی کا عجیب وصف اللہ نے حضرت کو دیا تھا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے تعزیتی بیان میں فرمایا تھا حضرت کی زندگی بتلاتی ہے جزیرہ بن کے نہ رہو، مدرسے کی جڑیں زمین میں نہیں عوام الناس کے دلوں میں پیوست ہوتی ہیں، مدرسے کی جڑیں زمین میں نہیں عوام الناس کے دلوں میں پیوست ہوتی ہیں۔ ایسے مدرسے ہیں کہ جس میں 25 گاؤں جڑے ہیں، 30 گاؤں جڑے ہیں، جو جنازہ اٹھے گا مدرسے کے مولوی صاحب آئیں گے، جو تنازع اٹھے گا مدرسے کے ذمہ داران آئیں گے حل کرنے کے لیے، مصالحت کے لیے۔ تو مدرسے کی جڑیں عوام الناس کے دلوں میں۔ صحیح کر لیں اسے؟ اچھا، سیرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت نے کتاب لکھی، مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھ کر خط لکھا کہ سید احمد شہید پر صرف سوانح لکھنے کا ارادہ ہے یا سید احمد شہید کا کام کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ اگر سید احمد شہید کے کام کا ارادہ ہے فلانی جگہ پر ملو،
یہ ہے دین کے مٹنے کا غم۔ وہ دوستی شروع ہوئی آخری سانس تک رہی۔ یہی تڑپ ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی صاحب کے پاس گئے اسی امید پر کہ امت کا بھلا کرنے والا کوئی کام مل جائے۔ مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں پہنچے، علامہ اقبال کے پاس سفر کر کے گئے، احمد علی لاہوری سے ملاقات کی۔ صرف عربی زبان پر عبور رکھنے والے اور بھی لوگ ہیں، ان کے بعد اور بھی لوگ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ تھی قبولیت دی اللہ نے؟ بے لگام نہیں رہے۔ وقت کے ہر اللہ والے کی صحبت میں تلاش کر کر کے پہنچے۔ مولانا یعقوب صاحب مجددی کے پاس پہنچے، حضرت ہردوئی کے پاس، قاری صدیق صاحب کے پاس، احمد پرتاپ گڑھی کے پاس، شاہ وصی اللہ صاحب کے پاس۔ جہاں دنیا کے خطے میں کوئی صاحب دل مل گیا، مرحومین کو پڑھا، باحیات سے ملے، رنگ چڑھا، ایسی ماں پائے، ایسے والد رہے، صدیوں سے ولایت رکھنے والا خاندان، سادات کی نسبت بے نیاز نہیں سمجھا، بے لگام کبھی نہیں، دنیا کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا قادیانیت پھیل رہی ہے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بلایا، آئیے تصنیفی اعتکاف کیجئے میرے پاس اور رد قادیانیت پر لکھیے۔ وہی کتاب تھی حضرت علی میاں کی جس نے عالم عرب میں قادیانیت کی فتنہ انگیزی کو اور اس کی خباثت اور اس کی سنگینی کا احساس دلایا۔ دین کے مٹنے کا غم حساس ہوتا ہے عالم دین، کڑی نگاہ رکھتا ہے معاشرے پر۔ بڑا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، ہڈی ٹوٹ گئی کولے کی بستر میں ہے، امام خمینی کو اور اس کے انقلاب کو لوگ اسلامی انقلاب سمجھنے لگے۔ بستر میں لیٹے ہوئے امام خمینی کی کتابوں کو پڑھا، پھر وہ کتاب لکھی عالم اسلام میں، جس کے ذریعے سے ایران کے اعتقادی جتنے بھی پہلو ہیں، فرق والے، خارج اسلام کرنے والے، بیماری میں کیا۔ ہمیں صحت کے زمانے میں بھی کرنا نصیب نہ ہو، شرم کی بات ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں۔ مجھے بہت یاد آتی ہے حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ کی کا وہ ملفوظ، فرماتے ہیں چراغوں کے زمانے میں جو لکھا گیا بجلی کے زمانے میں پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، اس سے اچھا لکھ کے بتا دیتے۔ مکتبہ شاملہ ہے ہمارے پاس، اس سے اچھا لکھ کے بتا دیتے، گوگل ہے ہمارے پاس۔ کیا بات ہے، دیہات میں رہ کر وہ کر دیا۔ ابھی ہم گئے بدھ کے دن رائے بریلی میں تھے، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ساتھیوں سے، بھائی آج بھی ہمارا گاؤں رائے بریلی سے 50 درجے بہتر ہے، آج بھی ہمارا علاقہ تھانہ بھون سے 60% بہتر ہے، جلال آباد سے، جھنجھانا سے، نانوتا سے، کیرانا سے 1000 درجے بہتر ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ہم سے وہ کام نہیں ہوا، نہیں ہو رہا ہے جو ان بزرگوں سے ہوا، وہ مقبولیت ملی، وہ مرجعیت ملی۔ پتہ یہی ہے، پتہ یہی چلا کہ وسائل اصل نہیں، عزائم اصل ہے، دولت اصل نہیں ہے، ہمت اصل ہے، فرصت اصل نہیں ہے، وقت میں برکت اصل ہے، توفیق اصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سب وسائل مسخر کر دیں گے، مخلص معاونین حوالے کر دیں گے۔ آج دنیا قضیہ فلسطین پر متفکر ہے۔ آج لکھا جا رہا ہے 1960 میں 65 میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم اسلام کا المیہ، عالم عربی کا المیہ نامی خطبات ہیں جس میں عربوں کو متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیسے معاملہ کیا جانا چاہیے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور مقامات مقدسہ کا اجتماعی نظام،
900 صفحات میں ہے کتاب، جس میں حضرت نے واضح کیا کہ فلسطین، شام، مصر کا علاقہ پورا کا پورا نصوص اشارہ دیتے ہیں مرکز شوکت اسلام ہے، اور مصر طور سینا مرکز عسکریت اسلام ہے، اور حجاز مقدس مرکز امن و عبادت اسلام ہے۔ اگر حرمین شریفین نکل گئے پوری دنیا میں عبادت و امن خطرے میں، طور سینا نکل گیا قوت عسکریہ خطرے میں اسلام کی، شام اور فلسطین نکل گیا شوکت اسلام خطرے میں۔ پورا واضح کیا حضرت نے، نصوص سے واضح کیا۔ تو میرے بزرگوں، اس پوری دوسری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کے مٹنے کا غم ہونا چاہیے۔ درد ہوتا ہے تو در کھل جاتے ہیں، درد ہوتا ہے تو بیماری میں بھی کام ہوگا، درد ہوگا قید خانوں میں کام ہوگا۔ بدیع الزماں سعید نورسی رحمت اللہ علیہ نے 5000 خطوط لکھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے کاغذ، لکھنے کے لیے قلم بھی نہیں، چوری چھپے قید خانے سے باہر، قلمی نسخے لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں کرنے والوں نے قید خانوں میں کام کیا۔ لیکن جو کاہلی کی قید خانوں میں ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کاغذ پر لکھتے رہے، چھین لیا لوگوں نے تو کوئلے سے دیواروں پر لکھا، جنازہ نکلا قید خانے سے، کتابیں بھی نکلی ساتھ میں، کام کیا۔ آپ جانتے ہیں امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا، کنویں کے جیسے، شاگرد بھی کیسے طلب والے کنارے آ جاتے، اور حضرت اندر سے مبسوط کی 10 سے زیادہ جلدیں لکھوائی، 10 سے زیادہ جلدیں لکھوائی۔ ہمیں سوچنا ہے معذوروں کے کارنامے، اندھوں کے کارنامے۔ علامہ شاطبی اندھے تھے، علامہ شاطبی اندھے تھے، شاطبیہ لکھی، لکھنے کے بعد سوچا کہ دیکھو اللہ کے یہاں قبول ہوئی نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس کے ابتدائی اشعار ڈبے میں کاغذ ڈال دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ مصر کا رہنے والا ایک مچھیرا مچھلی شکار کرتے ہوئے اسے وہ ڈبہ مل گیا، کھولا، اس نے اشعار ہیں، سوچنے لگا کیا مطلب ہے ان اشعار کا۔ مصر میں ایک اندھا مولوی آیا ہوا ہے، سنا ہے بہت ماہر ہے، اس سے پوچھ لوں جا کر کیا کیفیت ہوئی ہوگی علامہ شاطبی کی۔ وہ مچھیرا آیا، علامہ شاطبی سے کہنے لگا حضرت یہ اشعار ملے ہیں، مجھے پڑھ کے سنا دیجیے۔ حضرت علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے، اے اللہ اپنے لاج رکھ لی۔ علامہ شاطبی کی شاطبیہ کو کیسی قبولیت ملی فن تجوید میں، ایک اندھا ہے۔ ہم گئے حیدرآباد میں اندھوں کے اسکول میں، گونگے بہروں کے اسکول میں، علماء کر رہے ہیں کام۔ پونا میں ادارے ہیں، اورنگ آباد میں ادارہ ہے، نرمل میں ادارہ ہے، میلوی شارم میں ادارہ ہے، ساؤتھ افریقہ میں ادارہ ہے۔ پڑھانے والوں نے اندھوں کو ہی پڑھا دیا، بھگانے والوں نے آنکھ والوں کو بھگا دیا، پڑھانے والوں نے گونگے بہروں کو پڑھا دیا، اشارے سے حافظ بنا دیا، اور بھگانے والوں نے صحت مندوں کو ہی بھگا دیا۔ ہم داخل ہوئے، تعجب کی بات تھی، نیم پاگلوں کا اسکول۔ محترمہ معلمہ کے ساتھ ہم گئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ نیم پاگل بچے آ کر لپٹ گئے اسے، امی 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 کہتے۔ وہ کھانا بھی کھلاتی ہے، کپڑے بھی درست کر دیتی ہے، معلمہ ہے۔ شفقت کے بغیر ہم نفع پہنچانے کا جذبہ نہیں رہے گا۔ کام کرنے کی عمر یہی ہے، ہم سب قریب العمر ہیں۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دکان میں جاتے ہو، کہتے ہو جوان جانور کا گوشت چاہیے، کانولا گوشت چاہیے، بوڑھے کا نہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن بڑوں کے ہوش کے ساتھ، بڑوں کی سرپرستی کے ساتھ، بڑوں سے مشاورت کے گہرے تعلق کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ حوالے ہوتے ہوئے اگر ہماری عمر کا یہ قیمتی حصہ استعمال ہو جائے گا تو واقعتاً کچھ دے کر ہم جائیں گے، کچھ دے کر ہم جائیں گے، نافع بن کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بچی کچی عمروں کو قبول فرمائے، اور جو ترجیحی تقاضے ہیں
خالی میدان ہے، تقسیم کار کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ، کوئی انتشار نہیں، ایک ادارے کے فارغ، ایک قبیلے کے رہنے والے، سب ماشاء اللہ اپنے خاندانی اعتبار سے، کوئی معاشی مسائل نہیں۔ تو کتنا بڑا موقع اللہ نے دیا۔ راحتیں آدمی کو مردہ کر دیتی ہیں، سامان تعیش آدمی کو بے حس بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے لوگ صحابہ کی بڑی کرامت یہ سمجھتے ہیں قیصر و کسریٰ کو فتح کر دی ہے، سمندروں میں راستے بن گئے۔ میں صحابہ کی بڑی کرامت یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کے قدموں میں پڑ گئی، دل تو کیا ڈوبتا پیر بھی نہیں بھیگے، دل تو کیا ڈوبتا پیر بھی نہیں بھیگے۔ فراوانی کے دور میں آدمی جم کر بتائے، خوشحالی کے دور میں آدمی جم کر بتائے۔ شام کے بڑے ماہر ڈاکٹر عبد الکریم بکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کو اگر صحیح شکر کرنا ہے ایسے دیکھو جیسے کہ نہیں ہونے کی حالت میں دیکھتے ہو، تو پھر نعمت کا تکرار نہیں دکھے گا، واقعتاً تشکر کے جذبات پیدا ہوں گے، واقعتاً تشکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آسام جائیے، دیکھیے وہاں کے علماء کو، سیلاب 6 مہینے ڈوبے رکھتا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، جلسے کے درمیان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی ٹماٹے لا کر رکھتا ہے، کوئی کدو لا کر رکھتا ہے، کوئی انڈے لا کر رکھتا ہے، مدرسے کے لیے تعاون، ایسی قسم پرسی کے عالم میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کیا تکلیف ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں جب وہ آئیں گے اپنے مجاہدوں کے ساتھ اور ہم پہنچیں گے اپنی راحتوں کے ساتھ؟ سچی بات یہی ہے، ڈرانے والی نہیں، باخبر کرنے والی۔ وہ یہ ہے کہ جو میدان کھلے ہیں قدر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نعمتیں چھنتی ہیں۔ ایک شافعی بڑے عالم کا واقعہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے۔ قید خانے میں ڈال دیا گیا، نہا دھو کے جمعہ کے دن تیاری کر کے سلاخوں تک چلے جاتے، جیلر بھگا دیتا، چل یہاں سے، تیسری مرتبہ کا یہ مانتا نہیں، جاؤ پڑھ کر آؤ، اور یہ ہر مرتبہ یہی کہتے اے اللہ جہاں تک آنا تھا چلنا تھا چل دیا، میں مسجد تک پہنچانا آپ کا کام ہے، اپنے بس کا کر دیا اب اپنی قدرت کا کر دیجئے۔ تو جب بندہ ممکنہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کر کے بتا دیتے ہیں۔ حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شریعت کو حکومت سے وہ خطرہ نہیں ہے جو ہماری جہالت سے خطرہ ہے۔ شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، میرا اور آپ کا عمل کرے گا۔ شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، میرے اور آپ کے اہل خاندان کریں گے۔ یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال جواب بات چیت کر لیں گے جی۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو حافظ رحمت اللہ صاحب جی۔ جو فتنے ہیں ان فتنوں کے سلسلے میں کچھ مواد، علمی مواد وغیرہ دیا گیا ان دوستوں کو؟ فتنے گوہر شاہی، شکیلیت، احادیث مہدی پر جمعہ میں کم سے کم عنوان بنا کر کبھی بات ہوئی باقاعدہ؟ ایک مرتبہ ہوا تھا، زیادہ نہیں ہوا، گوہر شاہی کے سلسلے میں کچھ اشتہارات وغیرہ کیا گیا۔ جی جی فرما دیجیے۔ جو قریوں میں ایک تو گوہر شاہی کا فتنہ جو ہے وہ گلبرگہ وغیرہ سے جو ہے منتقل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مشکات شریف کی حدیث جو شکیلی لوگ پیش کرتے ہیں وہ لا عیسیٰ الا المہدی، اس پر جو ہے تھوڑا سی وضاحت ہو جائے علماء کے سامنے کہ یہ حدیث کی نوعیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث کو لے کر پورے موضوع کو سمجھانا
ایک ملفوظ کو لے کر پوری شخصیت کو سمجھانا ناقص ترجمانی۔ دوسری بات، احادیث متواترہ میں 3 شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ خلیفہ مہدی، اصل تو نام ہے محمد، مہدی تو لقب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، تینوں اشخاص کے بارے میں روایتیں صاف طور پر الگ الگ ہیں۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معنن مہدی ہیں، حقیقتاً جن کو محمد کہا جائے گا یا الخلیفۃ المہدی ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تو یہ بالکل واضح طور پر الگ شخصیت ہے، خلط ملط نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، علی سبیل التنزل ہم نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں، اور آپ شکیل بن حنیف صاحب، آپ مہدی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ ان سب دوسری حدیثوں کا کیا جواب ہے؟ کب کارنامے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام والے؟ کب انصاف قائم ہوگا؟ حضرت خلیفہ مہدی کی قیادت پر دنیا متفق کب ہوگی؟ ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ چھپے کیوں ہو؟ گاؤں میں ملاقات کرنے کے لیے جا نہیں سکتا کوئی، گاڑی گزر نہیں سکتی، گاڑی کے شیشے کھلے رہ نہیں سکتے۔ اور پہلا سبق یہ علماء سے نہ پوچھنا، علماء کو نہ پوچھنا، جو شکیلی بنے گا اس کو پہلا سبق یہی پڑھایا جائے گا۔ اس کی وجہ سے ان احادیث پر جو تدقیق ہونی چاہیے، سارے پہلو آنے چاہیے، وہ سارے پہلو نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، آخری بات اس سوال سے متعلق، سچی بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اختیاری تربیت نہیں کرتا ہے تو اللہ اضطراری تربیت کرتے ہیں۔ ہم تو صاف یہی سمجھ رہے ہیں کہ فرعون آیا ہے ہمیں پرسنل لا پڑھانے کے لیے، کتاب النکاح کے دقائق پڑھانے کے لیے، حلالے کے اعتراضات کے جوابات پڑھانے کے لیے، عدت و حضانت کے ابواب کھولنے کے لیے، اوقاف کے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ یہ فرعون آیا ہی ہے، یہ غیر مقلد پیدا ہوئے ہیں ہمیں مستدلات کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور یہ شکیلی پیدا ہوئے ہمیں علامات ساعت، اشرات ساعت والی کتابیں اٹھوانے کے لیے، ورق گردانی کروانے کے لیے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اختیاری تربیت تو نہیں کیا، اضطراری تو کر لو، نصائح سے نہیں سنے، حوادث سے تو سن لو۔ یہ ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ورق گردانی کی، پختہ مطالعے کی۔ اور فرمائیے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا بھی فتنہ یہاں بڑا زور و شور پہ چل رہا ہے، نوجوان بڑے متاثر ہیں، سائنسی دنیا میں جو کالجز اسکول سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصل ہم نے کرنے کے کاموں سے انہیں جوڑ لیا تو یہ سب چیزوں سے آدمی بچ جائے گا۔ ایک عامی ہے، سرحد پار ہے، سوشل میڈیا ہے، کیسے لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ سننے کا دائرہ متعین کرو، سننے کے عناوین متعین کرو، معتمد علماء کا دائرہ متعین کرو۔ انجینئر علی مرزا کس نظریے پر باقی ہے، کس کو بخشا ہے، کون سا عقیدہ؟ اب ہمیں چاہیے عقیدۃ تحوی کا درس منعقد کریں، وہاں الیاس صاحب گھمن کے صراط مستقیم کورس کی تکمیل کروائیں، کمپٹیشن رکھیں، کالجوں میں جائیں۔ اب بہت سارے پہلو ہیں، صحابہ پر طعن کا پہلو ہے، صحابہ سے عقیدت بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ کو ختم کر دیا تو قرآن کیا رہا؟ صحابہ کو ختم کر دیا تو حدیث کیا رہی؟ صحابہ کا امتحان لے لیا اللہ نے، اب آپ کے امتحان کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کو سند دے دی اللہ نے، اب آپ کی سند کی ضرورت نہیں۔ احادیث کافی ہیں، تاریخ میں نہیں جائیں گے، تاریخ کو حدیث و قرآن کے تابع کریں گے۔ تاریخ کی روایت کی بنیاد پر صحابہ پر طعن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حسن و حسین سے محبت کی وجہ سے
ابو بکر عمر اور معاویہ کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہوگی. ان کے تو باہمی اچھے رشتے تھے، اچھے تعلقات تھے، اچھی قدردانی تھی. اس موضوع سے آخری بات، لکھنؤ کے حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی 10 سالہ محنت 600 صفحات پہ کتاب آئی ہے، سوانح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. پڑھنا چاہیے. دشمن پڑھ کے سوال کر رہا ہے، ہم بے پڑھے جواب دینا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجتماعی پڑھنے کا نظام بنا لیجئے. چلو بھائی ہم مجلس علمی مذاکرہ بنائیں گے، مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھیں گے، 10 عنوانوں پر تیاری کر کے آئیں گے، ہر آدمی اپنا محاضرہ پیش کرے گا. تو اجتماعی مطالعے کا ایک نظام یہ بھی ہو سکتا ہے. اور فرمائیے. بعض نوجوان جو غیر مقلدیت سے متاثر ہیں، وہ اس طرح کی یہاں کے مقامی علماء جو دلائل کی دنیا میں تھوڑے کمزور ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، ان سے اس طرح کے بحث و مباحثے کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کی بھی نہیں مانتے. نعوذ باللہ. پھر یہ محدثین کی مانتے ہیں اور صحابہ کی ماننے کی بات نہیں کرتے. اس سے تھوڑا علماء کو تقلید کی شرعی حیثیت اور فقہ اور حدیث کا تعلق، اس مضمون کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. سب سے اچھی کتاب ہے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تقلید کی شرعی حیثیت، اور مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی بھی تقلید پر سوچنے کا صحیح طریقہ. اصل درس حدیث کو رواج دینا چاہیے. پہلے تو ہم اقدامی کام بتائیں گے، دفاعی کام تو بات کے ہے. اقدامی کام، درس حدیث شروع کرو، بخاری کا درس شروع کرو. بخاری پڑھا کر حنفیت کو بتاؤ، بخاری پڑھا کر ائمہ اربعہ کے اجتہاد کے انداز بتلاؤ، اعتماد بڑھے گا. فقہا کی محنتیں بتلاؤ. دین و شریعت کا ایک مضمون یاد آیا. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جو سوال کیا، فرماتے ہیں خوارج آئے حضرت علی کے پاس، کہنے لگے تمہاری بات نہیں سنیں گے، ان الحکم الا للہ. قرآن اٹھا اعلان کرنے لگے، قرآن فیصلہ کرے گا ہمارے تمہارے درمیان. ان الحکم الا للہ، اللہ کی مانیں گے ہم، جیسے مولانا نے نقل کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن لے کر آئے خوارج کے مجمع میں، اور قرآن ہاتھ میں لے کر ایھا المصحف حدث الناس، ایھا المصحف حدث الناس، اے قرآن بول انہیں. تو خوارج نے کہا قرآن کہاں سے بولے گا؟ کہا کون بولیں گے؟ جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو وہی جواب ہے جو حضرت علی نے دیا، آپ کو وہی جواب دیں گے. قرآن کی کوئی بنیاد، حدیث کی کوئی بنیاد نہیں صحابہ فقہا کے بغیر. آپ کو درد ہے قرآن و حدیث سے استنباط کا. کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی کو نہیں تھا؟ کیا امام ابو یوسف یا امام شافعی کے ساتھیوں سے زیادہ تقوی آ گیا؟ زیادہ. ایک مسئلہ دے دیتے ہیں ہم آپ کو، ایک طہر متخلل کا مسئلہ دے دیں گے، جاؤ بھائی اجتہاد کر کے لاؤ. کتنے دن تک اجتہاد کرو گے؟ کتنے دن تک کرو گے؟ اچھا اجتہاد تو سب آپ ہی کر رہے ہو، آپ کی گھر والی تو آپ کی تقلید کر رہی ہے، اس سے بھی کہو وہ بھی اپنا اجتہاد کرے. اور یہ بھی اجتہاد کہاں کرتے ہیں؟ کسی غیر مقلد عالم کی تقریر ویڈیو سن کر آتے ہیں. تو بہتر ہے توصیف الرحمان کی تقلید سے بہتر ہے امام محمد کی تقلید کر لو، ان کی تقلید سے بہتر ہے صاحب ہدایہ کی تقلید کر لو. ہم نے فقہا کی عظمت کو سمجھایا نہیں، فقہا کی محنتوں کو سمجھایا نہیں. 1400 سال میں جتنا ذہین طبقہ مذاہب اربعہ کو ملا کسی کو نہیں ملا. قانون شریعت کی تدوین و تشریح کے لیے
علماء نے بے لوث رضاکارانہ جس تقوی کے ساتھ محنتیں کی، کوئی اور مذہب والے ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک ایک فقیہ کی اگر زندگی سنائی جائے۔ المعتصر من اعلاء السنن، اعلاء السنن کا خلاصہ ہے، اس کا درس دیجیے، بخاری کا درس دیجیے۔ پوچھے جانے والے جو عام سوالات ہیں اس کو احادیث کی روشنی میں پیش کیجیے، مثبت انداز میں، با اخلاق تیاری کر کے بیٹھیے۔ یا نہیں ہو سکتا ماہروں کو بلائیے، ایک دن کا تربیتی اجتماع رکھ لیجیے، 2 دن کا رکھ لیجیے۔ وہ بھی جو آپ نے فرمایا اہم پہلو ہے جو مولانا نے توجہ دلائی کافی دردمندی کے ساتھ۔ حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب، سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مفصل ایک ایک مسئلے پر کتابیں لکھی ہے، قرات خلف الامام پر بھی، رفع الیدین پر بھی، گھمن صاحب کے ویڈیوز ہیں۔ دیکھیے، جب مذہب خطرے میں ہو تو مسلک میں بقدر ضرورت ہی الجھنا چاہیے۔ ہم لوگ مسلک کا دفاع کرتے ہیں، مسلک کی دعوت نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں اپنے علمی معیار کو بڑھانا چاہیے۔ ایک اچھی کتاب ہے طائف منصورہ، حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس پوری کتاب کا ایک ہی عنوان ہے کہ پورے 1400 سال میں جتنے مفسر، جتنے متکلم، جتنے صوفی، جتنے محدث گزرے ہیں، 2-3 کے سوا سب کسی نہ کسی مذہب کے پابند تھے، پورے حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری بات جو اس مجلس میں سوچا گیا تھا عنوان، وہ یہ ہے اپنے باطن کی اصلاح، اپنے انفرادی معمولات کی تکمیل، اپنے آپ کو استفادے سے کبھی مستغنی نہ سمجھنا، بڑوں کی خدمت میں حاضری کا ایک پہلو ہے جو بہت ہی اہم اس زمانے میں اور بھی ہوتا جا رہا ہے۔ کھیتیوں میں آپ نے دیکھا ٹماٹر کے پودے کے ساتھ جنگلی گھاس بھی اگ جاتی ہے، اور وہ کھاد کی طاقت کو لے لیتے ہیں جنگلی گھاس۔ اگر اس کو نہ نکالا جائے تو ٹماٹے کا پودا تو سوکھنے لگ جائے گا، جنگلی گھاس طاقتور ہو جائے گی۔ ہر نعمت کے ساتھ ایک نفسانی بیماری ہوتی ہے، اگر دولت کے ساتھ شکر بھی ہوگا، عجب بھی ہوگا۔ اگر عجب کا علاج نہ ہو تو دولت کی پوری توانائی عجب ہی کھا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے، آدمی فرق کر نہیں پاتا استغنا کس حد تک ہے، تکبر کس حد تک ہے۔ تکبر کو استغنا سمجھتا ہے، بزدلی کو تواضع سمجھتا ہے، بدزبانی کو احقاق حق سمجھتا ہے، مجمع کی تحقیر کو بے باکی سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے تھے جو مجمع کو حقیر سمجھ کر بیان کرے اس کا پورا بیان گناہ کبیرہ ہے۔ باطن کی طرف توجہ، کہاں ہے انفرادی معمولات؟ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی 2 مثالیں بہت فکر مند کر دیں گے۔ ایک آرا دیا گیا بڑھئی کو، ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 درخت، تیسرے دن 8 درخت۔ کیا بھائی دن ہوتے جا رہے ہیں، کم درخت کٹ رہے ہیں؟ سوچنے پتا چلا کاٹنے کے لیے تو آرے نے وقت دیا، اپنی دھار تیز کرنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ اپنے دل کے نور کی دھار
تیز کرنے کے لیے وقت دینا ہوگا، تبھی باطل کا نقشہ کٹے گا۔ دوسری مثال حضرت دیتے ہیں، سمجھدار بیوی نکاح ہوا، شوہر کو وقت دیتی ہے، ایک بچہ ہو گیا تب بھی وقت دیتی ہے، 10 بچے ہو گئے تب بھی وقت دیتی ہے۔ سمجھدار بیوی اولاد کے بڑھنے سے شوہر کو وقت دینا نہیں چھوڑتی۔ اسی طریقے سے تدریس میں لگ جاؤ، خطابت میں لگ جاؤ، کس میں بھی لگ جاؤ، اللہ کو وقت دینا نہ چھوڑا۔ وہ ہے تو سب ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اجتماعی اعمال سے تربیت ہوتی ہے، انفرادی معمولات سے حفاظت ہوتی ہے۔ کمیٹیوں سے شکوہ ہے، دعا کی توفیق نہیں ہے۔ شکایت سے حالات نہیں بدلیں گے، دعا سے حالات بدلیں گے۔ دعا کے لیے کتنا وقت دیا جا رہا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں منقول ہیں وہی کم ہیں۔ وہ منقول دعاؤں میں کیا نہیں مانگا گیا؟ باطن کی فکر۔ چوری کو گناہ سمجھتا ہے، فجر کے چھوڑنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، انٹرسٹ کو بھی گناہ سمجھتا ہے، حب دنیا کو گناہ نہیں سمجھتا، اور اس کو گناہوں کی جڑ قرار دیا، حب الدنیا اور اصل کلی خطیئت۔ زکوٰۃ نہیں دیا، گناہ سمجھتا ہے۔ رتی برابر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا، تکبر کو گناہ نہیں سمجھتا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، جنت میں نہیں جائے گا رتی برابر بھی اگر کبر ہو۔ سوچ لیجیے، ظاہر کے گناہ بھی باطن کی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لیکن آدمی ظاہر کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، باطن کے گناہ سے آسانی سے توفیق نہیں ملتی توبہ کرنے کی۔ جو راستہ دیکھا ہوا ہے وہ راستہ بتائے گا، جو راہیاب نہیں ہے وہ راہبر کیسے بنے گا؟ کسی کو مرکز عقیدت بناؤ، کسی کو اپنی زندگی کا مشیر کم از کم بناؤ۔ کٹی پتنگ اڑتی بہت ہے، باقی نہیں رہتی۔ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو زیادہ توڑتی نہیں ہے، محفوظ رہتی ہے۔ ڈور کسی کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمل سے چل پڑے ہیں۔ دعا چاہیے، پیچھے ہاتھ اٹھنے والے چاہیے۔ سناتا ہوں، تحدیث نعمت میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک گمراہ فکر سے متاثر ہو گیا، رات میں اٹھ کر آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 9 مسلم حاجی عبد الرحمن دروازہ کھولو۔ وہ سمجھ گئے یہ نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، خاموش رہے چپکے سے۔ حاجی صاحب جاگ رہے ہو تو دروازہ کھولو، ضروری بات کرنا ہے۔ کھولا دروازہ، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے۔ ہمارا ایک ساتھی دوسری طرف چلا گیا، دعا کرو واپس آ جائے۔ منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ کوئی عقیدت پرست نہیں تھے، ذی علم آدمی، متصلب آدمی۔ انہوں نے لکھا اپنے قلم سے، جو وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان 9 مسلم حاجی عبد الرحمن کے ساتھ میرے لیے دعا کرنے کے ہیں، وہی دن گمراہ فکر سے توبہ کرنے کے ہیں۔ کیسے سنبھالا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، اور کیسے انہوں نے حوالے کیا اپنے بڑوں کے۔ بڑے بڑے فیصلے خدمت دین چھوڑنے کے آدمی کر رہا ہے اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر۔ تو میرے بھائی، بڑی ضرورت ہے اپنی ذاتی اصلاح کے لیے۔ بزرگوں کو بلانے سے زیادہ فائدہ ہوگا ان کی خدمت میں حاضری سے، اور اجتماعی بیان بھی مفید ہے۔ انفرادی تعلق، محبت ہوگی تب بھی دکھڑا سنائے گا، تعلق بڑھے گا تب بھی مزاج سمجھے گا۔ عمل نہ ہو تب بھی جاؤ، پابندی نہ ہو تب بھی جاؤ، ترقی اسی سے ہوگی۔ شیطان کہے گا، سب کو کہہ رہا ہے، بہت مصروف ہیں،
بہت مصروف رہتے ہیں فلانے صاحب، ڈاکٹر بھی مصروف ہے، ایک مہینے بعد کا اپائنٹمنٹ کیوں لیا، میڈیکل والا بھی مصروف ہے، کتنی مرتبہ مہینوں گھنٹوں انتظار کیا، کتنے خطوط لکھے، کتنی مرتبہ کال کیا، کتنی مرتبہ کوشش کی۔ اللہ نے اپنے تک رسائی کو ہمیشہ آسان رکھا۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل تو ہو۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاتون ملاقات کے لیے، حضرت مصروف تھے، متوجہ نہیں ہوئے، اس کی زبان سے نکل گئے، اے اللہ آپ تو ملتے نہیں، جن کو آپ مل گئے وہ بھی ہمیں نہیں ملتے، کہاں جائیں؟ حضرت فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے پوری کیفیت سلب ہو گئی، میں تلاش میں نکلا اس بڑھیا کے، معافی تلافی کی، اس کی ضرورت پوری کی، تب اللہ تعالیٰ نے میری کیفیت کو واپس کیا۔ طالب کو مطلوب مل کر رہتا ہے، کمی اپنی طرف سے طلب کی ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، مسجد والوں نے پہچانا نہیں، بند کرنے کا معمول تھا، باہر کر دیا، پردیسی آدمی ہے بھائی کسی اور جگہ رہ جاؤ۔ بازو نان بھائی کی دکان تھی، نان بھائی کا گھر تھا خباز کا، اس نے دیکھا پردیسی بے آسرا، آئیے صاحب ہمارے پاس رہ جائیے، رکھ لیا اپنے گھر میں، اس کو سوتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا خوبی، کیا اثر دیکھا تم نے کثرت استغفار کا، کیا تائید دیکھی اللہ کی؟ اس نے کہا جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، لیکن عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ سنا ہے احمد بن حنبل بہت بڑا آدمی ہے، بہت کام کیا اس نے شریعت کے مسئلے کے بچانے کا، اس سے اللہ ملا دے مجھے، تلاش میں ہوں اس کے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا تیری دعا نے مسجد سے نکلوایا گھر تک پہنچا دیا، اور کیا چاہیے تجھے؟ یہی ہے احمد بن حنبل۔ طلب تو ہو میرے بھائی، طلب ہوں گی تو سب کرے گا آدمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اعلان تو یہ ہے الحمدللہ ہر 15 دن میں شہر میں الحمدللہ علماء اکرام کی نشست ہوتی ہے، جس میں خاص کر تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے اور قریوں میں جہاں ہماری بستیاں ہیں وہاں پہ مکاتب کے تعلق سے، اور جہاں بڑی عمر رسیدہ مستورات ہیں تو ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا، عالم دین کے ذریعے گفتگو ہو جائے، اس نسبت سے بہت الحمدللہ اچھا ماشاءاللہ۔ شہر میں ہر مرتبہ الحمدللہ مرکز میں عشاء کے بعد جو ہے نشستیں ہوتی ہیں، لہٰذا جو ادباً خاص کر شہر شکارپور کے جو علماء کرام ہیں اس مجلس میں شرکت فرمائیں، اور خاص کر جو تعلق ہے جو خریوں کے جو علماء کرام ہیں مہینے میں ایک مرتبہ الحمدللہ ان کی بھی نشست کی جاتی ہے، لہٰذا آپ حضرات بھی جڑے رہیں، اسی نسبت سے الحمدللہ کام آگے بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ میں خاص کر ہمارے حضرت مولانا ابوبکر صاحب قاسمی دامت برکاتہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آواز پر الحمدللہ ہمارے لیے ایک موقع عنایت فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ رحمۃ اللہ صاحب ہیں اور جو مہمان کرام ہیں حضرت مولانا کے ساتھ میں آئے ہوئے، اور اسی طرح ہمارے شہر کے مدرسہ مدرسۃ العلوم کے مولانا نظر الدین صاحب ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ آئے ہیں، اور خاص کر ماسور اور رٹے ہلی کے جو علماء کرام ہیں، اور اسی طرح شیاڑوپا زون کے جو بے شمار علماء کرام بھی آئے ہیں۔ میں سبوں کا الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری چھوٹی سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مولانا سے مستفید ہوئے، اور الحمدللہ بے شمار باتیں قیمتی ہم نے باتیں سنی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ایسے اکابرین کو ہمارے شہر میں ہمیشہ لاتا رہے، اور اس سے ہم کو فائدہ بھی پہنچتا رہے۔ اور اسی ایک نسبت سے ایک بات یہ بھی الحمدللہ کہ ہماری جو نسبت ہے، جس طرح مولانا نے کہا مناسبت بہت ضروری ہے، اسی مناسبت کے تعلق سے ہم نے یہ پروگرام بھی رکھا تھا۔ ہم اس بارے میں ہر آدمی فردن اس بات سے گویا کہ اپنے دل میں بات بٹھا لے، اسی اللہ والے سے مناسبت ہم پیدا کریں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی گویا کہ ہمارا کوئی عمل گویا کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کام تو ہو، لیکن نور علی نور کا مصداق ہم نہیں بن سکتے، اس لیے اس بات کی فکر کریں۔ میں تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے دنیا اور آخرت کا تمام عمومی سطح پر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا
یا سند من لا سند له، یا عماد من لا عماد له، یا کنز الفقراء ویا حرز الضعفاء ویا رحیم المساکین ویا جبار القلوب على فطرتها، یا اجود من اعطا ویا اکرم من سئل، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا جار المستجیرین ویا غیاث المستغیثین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم انصر من نصر الدین، اللہم اخذل من خذل الدین، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وسوء عذابک۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔